کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بھونکتا نہیں ہے، جو مالک کے ساتھ ہو اسے نہیں بھونکتا، جو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ابو بکر اور عمر کی شان میں بھونکتے ہیں وہ کتے سے اتنی عقل لے لے، کتا اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور جو مالک کے ساتھ ہو اسے بھی پہچانتا ہے۔ 14 صدیوں سے جس ابو بکر اور عمر کو میرے مصطفیٰ پہلو میں سلائے بیٹھے ہیں، اس ابو بکر اور عمر کے لیے کیسے بھونک لیتے ہیں؟ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سہالہ میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا اہتمام چودھری برادران امیدوار برائے چیئرمین چودھری کیسر عظیم، چودھری مدثر عظیم آف سہالہ، چودھری کیسر علی آف سہالہ، چودھری وقار مشتاق نے کیا۔ بذریعہ قرہ اندازی 2 خوش نصیبوں محمد عرفان آف عظیم ٹاؤن، محمد مجید ولد کالا خان کے عمرے کے ٹکٹ نکلے۔ جس کا ٹکٹ نکلے گا اس کا موجود ہونا ضروری ہے، ضرور شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید اللہ۔ محمد عرفان صاحب عظیم ٹاؤن سے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے جناب محمد مجید صاحب سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد کالا خان، ماشاءاللہ، مبارک ہو دی۔ نعرہ تکبیر، فضا ٹون، ماشاءاللہ جی، عظیم ٹون اور فضا ٹون سبقت لے گئے، تو مالک کی مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی باقاعدہ محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام الہی سے، تو میں ملتمس ہوں حافظ و قاری محمد ریاض الدین صدیقی سے۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ معروف نعت خوانوں نے سلام عقیدت پیش کیا۔ جنہیں سنور بید سے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا۔ مرکزی خطیب علامہ مفتی نعمان رضوی نے پر اثر خطاب فرمایا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، امیدوار برائے وائس چیئرمین، سابق یوسی چیئرمین چودھری ندیم سمیت علاقہ عمائدین، معززین اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل پاک کا اختتام چودھری عظیم مرحوم کے لیے دعائے مغفرت پر ہوا۔ بعد ازاں لنگر تقسیم کیا گیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ گود وچ لے کے حلیمہ نے کہا آج میرے لال میں بسم اللہ کرا، آج میرے بسم اللہ کرا، آج میرے آنکھیں رب نے رات میرا دی، آنکھیں رب نے رات میرا دی،
آجا میرے یار میں بسم اللہ کراں، آجا میرے یار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم۔ کہ ہم صرف زبان سے نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہم حقیقتاً خدا سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کے بھی دیوانے ہیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور میں نے ابتداً، چونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے اور آپ حضور کی آمد کے حوالے سے اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہوں گے، میں نے ابتداً عقیدے کے حوالے سے صرف یہی جو 20-25 منٹ میرے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے میں زیادہ باتیں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً، بے شک میں نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے حضرت انسان اگر تو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتا، کتابیں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اور پڑھ کے جب تو پڑھ ہی نہیں سکتا اور بغیر پڑھے صحیح راستے کا تعین نہیں کر سکتا، میرے مصطفیٰ کی شان، عزت اور عظمت کو نہیں پہچان سکتا، پریشان نہ ہو، اس زمین پہ چلتے ہوئے جانوروں کی ٹولیوں میں ہم نے تمہارے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے۔ آپ کی صرف توجہ درکار ہوگی اور 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہو جائیں گی۔ اگر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہوں گی تو بات دور نکل جائے گی۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً، اس آیت کے ضمن میں امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کتے کی 5 صفتیں بیان کی۔ کتنی صفتیں جی؟ سارے بولیں گے بلند آواز سے، کتنی؟ 5۔ اور مولا کائنات علی شیر خدا نے کتے کے 10 وصف بیان کی، لیکن نہ میں وہ 5 بیان کروں گا نہ وہ 10 بیان کروں گا، صرف کتے کا ایک وصف آپ کے سامنے رکھوں گا جسے زبان مصطفیٰ نے بھی بیان کیا ہے اور زبان مرتضیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے بھی فرمایا، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ کتے کی یہ صفت ہے کہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بھونکتا نہیں۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا اور بھونکتا، اور امام غزالی نے اس سے اگلی بات کی ہے، فرمایا صرف مالک کو پہچانتا اور بھونکنے والی بات نہیں ہے، جو مالک کے ساتھ ہو نا کتا اسے بھی نہیں بھونکا کرتا۔ جس کو سمجھ جائیے کہہ دے سبحان اللہ۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بھونکتا نہیں ہے، جو مالک کے ساتھ ہو اسے نہیں بھونکتا، جو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ابو بکر اور عمر کی شان میں بھونکتے ہیں، وہ کتے سے اتنی عقل لے لے، کتا اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور جو مالک کے ساتھ ہو اسے بھی پہچانتا ہے۔ 14 صدیوں سے جس ابو بکر اور عمر کو میرے مصطفیٰ پہلو میں سلائے بیٹھے ہیں، اس ابو بکر اور عمر کے لیے کیسے بھونک لیتے ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ انسان کبھی تو نے غور و فکر نہیں کیا ہے، جب تو حلال جانور کے پاس دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، اس کے تھنوں کو ٹٹولتا ہے، اس میں پانی چھڑکتا ہے، دودھ تیرے برتن میں آ گیا۔ اے حضرت انسان کبھی تو نے غور و فکر نہیں کیا ہے کہ جانور کو تو نے چارہ سبل کھلایا، جانور کو تو نے بوسا کھلایا ہے، پر دودھ تیرے برتن میں سفید اور خوشبودار آ رہا ہے۔ کبھی تو غور و فکر تو کر، ہم نے جانور کے اندر ایسا کون سا فلٹر پلانٹ لگا دیا ہے، چارہ تو سبز کھلائے، تو جانور کو بوسا کھلائے، لیکن دودھ تیرے برتن میں سفید اور خوشبودار آ جائے۔ یا اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا قرآن کی آیت پہ غور تو کرو، ذرا تدبر اور تفکر تو کرو، دودھ آتا کہاں سے ہے؟ خود اللہ نے فرما دیے اسی آیت میں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم۔
من بین فرث و دم، فرث کہتے ہیں گوبر کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا ہے، لیکن نہ گوبر کی ملاوٹ ہونے دی ہے نہ خون کی ملاوٹ ہونے دی ہے۔ یا اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر ہم دودھ میں نہ گوبر کی ملاوٹ ہونے دیں نہ خون کی ملاوٹ ہونے دیں، جسے ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالیں اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، اور اپنے نبی کی نبوت میں ملاوٹ کیسے ہونے دے سکتے ہیں جس نبی کو ہم نے اپنے نور کے شرف سے پیدا فرمایا ہے؟ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت بولے صبح دیوا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تا۔ فرمایا من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے نکالے۔ یا اللہ اتنا پاکیزہ کیوں پیدا کیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس دودھ کو حضرت انسان نے پینا ہے، یہ دودھ انسان کے جسم کی نشو و نما کا ذریعہ بنے گا، اس دودھ سے انسان کی ہڈیوں نے مضبوط ہونا ہے۔ یا اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، جس نے انسان کے جسم کی نشو و نما کا ذریعہ بننا ہے، اس نبی کی نبوت میں ملاوٹ کیسے ہونے دے سکتے ہیں جس نبی نے بروز معاشر تیری شفاعت کا ذریعہ بننا ہے؟ 14 صدیاں پہلے ایک کبوتری نے مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد اس کی نسل سے لاکھوں اور اربوں کبوتر آئے ہوں گے، آج تک ان کو جلا نہیں سکتی۔ یاد جو مصطفیٰ کو غلام ہو، چمکتے چہرے والا ہو، کلمہ میرے نبی کا پڑھنے والا ہو، میرے نبی کا عاشق ہو، بنفس نفیس مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دے، جنت کی آگ اسے کیسے جلا سکتی؟ نور میرے بطن میں منتقل ہوا ہے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، نور میرے بطن میں منتقل ہوا۔ میں نے عجیب عجیب نظارے دیکھے، عجیب عجیب منظر دیکھے، اے نبی کی والد کیسے منظر دیکھے؟ فرمایا سونے نبی کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی، مکے کی عورتیں بھی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہے، پانی بہت نیچے ہے، نکالنے کے لیے کوئی آلہ یا رسی بھی موجود نہیں ہے، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، عورتیں بڑی پریشان ہیں، پانی بھی نکالنا ہے، اندھیرا بھی چھا رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں اس کنویں کے کنارے پہ گئی، کنویں کی نڈیر پہ گئی، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، او کنویں اس بی بی کو چکنا نہ پڑ جائے، یہ کوئی عام بی بی نہیں، نبیوں کے سردار کی امی جان ہے۔ کنواں بھی زبان حال سے یہی پکارتا ہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ سامنے جنگل ہے، جنگل سے میں نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، میں دیکھ کے ڈر جاتی ہوں کہیں یہ شیر مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ اسی آسمان میں ایک اور شیر نمودار ہوا، اس شیر کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، دوسرے شیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے او شیرا اس بی بی پہ حملہ نہ کر دینا، یہ کوئی عام بی بی نہیں، نبیوں کے سردار کی امی جان ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ اس پتھر کے قریب سے گزرتی، پتھر مجھے سلامیاں دیتا نظر آتا، جس درخت کے قریب سے گزرتی درخت مجھ پر سلامیاں دیتا نظر آتا، اور مبارکبادیاں دیتے ہوئے کہتا ہے آمینہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ وقت قریب آ گیا، وقتی ولادت قریب آ گیا، میں اپنے حجرے میں اکیلی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جو وقتی ولادت ایک عورت کو ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، مجھے بھی خوف لائق ہوا، چراغ بھی پاس نہیں ہے، کوئی عورت بھی پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اسی آسنا میں نے دیکھا میرے حجرے کے در و دیوار چمکنے لگے، میرے حجرے میں ایک نور نمودار ہوا ہے، میرے کمرے کی حجرے کی دیواریں پھٹنے لگی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 عورتیں آئی، دراز
कदवाली, मैंने पूछा या मीना, मैंने पूछा आप कौन हो? एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, मैं आदम की बीवी हव्वा। दूसरी ने कहा मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है। मैंने पूछा क्यों आई हो? कहने लगी है आमिना, हम तुझे मुबारक देने आए हैं कि तेरे घर में वो आने वाला है जो नबियों का भी इमाम बन के आया है। हजरत आमिना फरमाती हैं इसी आसना में खरज मिन्नी फरमाया मेरे बदन से एक नूर का ज़हूर होता है। नबी की वालिदा फरमाती है मेरे बदन से नूर निकला। आज का मुल्ला कहीं कहे नबी की नूरानियत का इनकार करे, ऐ मुल्ला हम तेरी माने या नबी की वालिदा की माने? नबी की वालिदा फरमाती है मेरे बदन से नूर निकला। उस नूर की रोशनी में मैंने शाम की मालात को भी देख लिए। फिर मैंने देखा आसमान से एक जमात उतरी, हाथ में 3 सफेद रंग के झंडे, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मशरक में लगाया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया है और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा दिया है। क्यों न लगाते? कायनात की हर चीज यही पुकार के कहती थी नूरे अज़ली चमके आग, गायब अंधेरा हो गया। नूरे अज़ली चमके आग, गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। कमली आखिरी अशारे यार सब अगर जुबान खोल के पढ़ लेंगे गूंज पड़ जाएगी। और ये दरो दीवार, ये कायनात की हर चीज, ये दरख्त और रेत के जर्रे भी बरोज़ माशर गवाही देंगे कि मुस्तफा के गुलाम फलां जगह पे बैठ के हुजूर की आमद के तज़किरे कर रहे थे। कमली आ गया, हर था सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं सोने मोहम्मद को उठा के, आखिरी बात है, सोने मोहम्मद को उठा के काबतुल्लाह के सामने जाता हूँ। आज उसूल बदल गए, आज ज़ाब्ते बदल गए। नबी के दादा आज क्या हुआ? फरमाया इससे पहले जो भी काबतुल्लाह के तवाफ के लिए जाता, हजरे अस्वद को जाके चूमा करता, आज तक यही उसूल है। लेकिन फरमाया जब मैं सोने मोहम्मद को उठा के काबतुल्लाह के सामने गया, आज हजरे अस्वद अपनी जगह को छोड़ के मोहम्मद के लबो रुखसार को चूमना शुरू हो जाता है और जुबानी हाल से वो भी यही पुकारता है कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। नूरे अज़ली चमके आ, गायब अंधेरा। और आखिरी मियाँ साहब का शेर दुआया कलमात मस्जिद इस आपके मिलाद कमेटी के हवाले से, उसकी इंतज़ामिया और जितने आप सारे जो लोग आए, बिलखुसूस चौधरी बरादरान सब हज़रात के लिए मियाँ साहब की ज़ुबानी ये दुआया कलमात हैं। और आप सब ने दिल में आमीन कहना है कि सदा बहार बागे कदी खिजा ना आवे, होवन फैज़ हजार ताई यारे भुखा फल खावे। होवन फैज़ हजार ताई यारे भुखा फल
آپ زندہ صحبت باقی آخر دعوانا جنہوں نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ محفل کا انعقاد کیا، جو اس بزم میں تشریف لائے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے آباء و اجداد جو دنیا سے چل بسے، اے اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں اور رفعت عطا فرما، اے اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما، اے اللہ جنہوں نے اہتمام کیا، بالخصوص چودھری محمد عظیم صاحب، اے اللہ ہمارے علاقے کے، اے اللہ ہم دمیال سے، کنگوٹا گجران سے، اے اللہ خود سے، اے اللہ جتنی بھی بستیوں سے جو بھی لوگ تشریف لائے، اے اللہ ان کے خاندان کے لوگ جو دنیا سے چل بسے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں اور رفعت عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا حاجلہ کاملہ عطا فرما، بالخصوص اے اللہ حافظ صاحب نے بتایا ہے اے اللہ کو مریض ہے، اے اللہ ان کی بیماری کے لیے شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ بیماری کو شفا عطا فرما، اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، بالخصوص مالک آج جمعے کا دن ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اے اللہ اتفاق کی وجہ سے یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے، اللہ میں دل کی گہرائیوں سے سب کی مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مالک اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ جو بھی کوئی پریشانی ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ رات پوری یہ جو بچے لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ ہوں دمیال کے ہوں یا کنگوٹا گجرا کے، سیالہ کے ہوں یا خود کے، اللہ جو بھی تیری محبوب کی محفل کو سجانے میں لگا رہا اللہ اس کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما، اللہ جمعے کا دن ہے اللہ پیارے مصطفیٰ کی ذات سے محبت عطا فرما، آپ کی غلامی نصیب فرما، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا جو تیرے پیارے محبوب کی پیاری ادا ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں پاکستان کے حالات خوشگوار فرما، اے اللہ حکمرانوں کو راہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے یہ لڑائی جھگڑے میں فتنے فساد میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ایسا حکمران عطا فرما جو تیرے پیارے محبوب کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور شریعت کو نافذ کرنے والا حکمران عطا فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ جو بھائی اے اللہ جن کے ٹکٹ نکلے ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، اللہ ان کو کامیابی و کامرانی کے ساتھ حج اے اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔